بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ ہفتے سورہ تحریم پر گفتگو شروع ہوئی ہے، جس میں ہم ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح اور کچھ اپنی تربیت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہ بیٹھنا اور یہ سننا سنانا اتنا ضروری ہے جس کا ہمیں احساس نہیں۔ علم پختہ ہوتا ہے، تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور انسان اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے ایمان مضبوط نہیں ہو جائے گا، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ خالی نماز پڑھتا رہے اور نماز پر محنت نہ کرے تو نماز اچھی نہیں ہوگی۔ نماز پر محنت کا کیا مطلب ہے؟ نماز کو سمجھنا اور نماز کی حقیقت کیا ہے، کس لیے فرض ہوئی، کس نے فرض کی، کس کے لیے پڑھتے ہیں، نماز اچھی کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں نماز کی روح ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ ہے نماز۔ اور منافق کی نماز یہی ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق اپنے نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، برائے نام یاد کرتا ہے۔ تو نماز دراصل اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بس انسان پڑھتا جائے 100 رکعت، 500 رکعت، 1000 رکعت، یہ اسلام میں کوئی بہت پسندیدہ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ سب سے پسندیدہ طریقہ اور جس کی ہم پیروی کر سکیں وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہٰذا یہ کئی سو رکعتیں پڑھنے کی جو آپ بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، یہ میں اس لیے بار بار نام آ جاتا ہے، یعنی یہ سب تذکرات واقعات کا ذکر اس لیے بار بار آ جاتا ہے کہ اس کا ہماری عوام پر اثر پڑتا ہے۔ یہ واقعات ہم بہت سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ اتنے 100 رکعت پڑھتے تھے، اتنی 100 رکعت پڑھتے تھے، اور ہم اس کو بہت بڑی بزرگی کا راز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بزرگی کا راز نہیں ہے۔ بزرگی کا راز اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہم کتنا قریب ہیں، یہ ہے سب سے بڑی بزرگی۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کتنا قریب ہے، ہم نے کتنا زیادہ کیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بزرگی کا فلسفہ کس نے کہا ہے اور کہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ بزرگی کا فلسفہ تو اللہ نے خود بتایا کہ جو نبی کے طریقے سے زیادہ قراب ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن، سب سے بڑا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، جو اللہ کا یعنی اللہ کی فرما برداری کے لیے کوئی عمل کرے، وهو محسن، اور وہ محسن ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، اخلاص، کوئی بھی عمل ہو اس میں اخلاص چاہیے، اور دوسرا شریعت کا اتباع چاہیے۔ شریعت کا اتباع کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن و سنت میں جس چیز کی مثال مل جائے اور ہمارا عمل جب اس کے موافق ہو، وہ ہے اصل بزرگی۔ بزرگی اس کا نام نہیں ہے، یہ عوام کے ذہن میں اتنا بٹھا دیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں خاص طور سے ہماری تہذیب میں، جو غیر مسلموں کی تہذیب، ہندو تہذیب میں یا ہندو روایات میں جو ان کی مہابھارت کے جو قصے ہیں، ہم بھی اس طرح کے ملتے جلتے قصوں کو تلاش کرتے ہیں اور ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں بزرگی، کوئی کسی بزرگ کی کرامت سنے تو ہمیں اس بزرگی کی کرامت سننے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس بزرگ کی کوئی نصیحت اور اس کا کوئی قربانی، اس کے جہاد اور اس کے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پر فنا کر دینے والی جو باتیں ہیں، اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے۔ مزہ کس میں آتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جسے دیومالائی قصہ کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں کرامات کہتے ہیں، کہ جناب اب وہ مزار ہندوستان میں ایک مزار ہے، سب شاید جانتے ہوں گے، وہ بجنور میں یا کہاں ہے، مراد آباد میں، پتہ نہیں کہیں ہے، وہاں بچھو کاٹتے نہیں ہیں۔ ایک مزار ہے کسی بزرگ کا، وہاں بچھو کاٹتے نہیں ہیں۔ اب جناب اس مزار کی عوام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس بزرگ کا کمال ہے۔ اب جناب اس طرح کی کرامت ہم کو چاہیے کہ کوئی ایسا قصہ سناؤ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے ہٹ کے کچھ نئی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خیبر کی خاتون نے زہر ڈالا ہوا
گوشت کھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس کا اثر، انتقال کے وقت آپ فرما رہے تھے کہ میں اس کا اثر ابھی بھی محسوس کرتا ہوں۔ لہٰذا ہمارے ہاں ایسا چاہیے کہ نہیں، انہوں نے اس کو زہر کھلا دیا، اثر نہیں ہوا، یہ کمال بزرگی ہے۔ کمال بزرگی یہ ہے کہ اللہ کے فرما برداری کے کتنا ہم قریب جا رہے ہیں، چاہے ہم کو دکھنے میں کچھ نہ آئے۔ اسی لیے دیکھیے سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں، آج ہی میں نماز پڑھا تھا، میں کافی دیر تک نماز کے اندر اس میں وہ ذہن اسی کے پیچھے لگا رہا۔ قرآن کہتا ہے جیسے یہ کفار مکہ نشانی مانگتے تھے نا، نشانی چاہیے، کچھ دکھاؤ کچھ دکھاؤ، جو ہماری ذہنیت ہے، دکھاؤ کچھ دکھاؤ، اور اسی لیے آج کل اس کی مدد میں فیس بک بہت سپورٹنگ ایک سورس ہمارے پاس آ گیا ہے کہ کچھ بھی کریں آپ فیس بک میں ڈال دیں، دکھاؤ آپ، اور دنیا دیکھتی ہے۔ آپ کچھ چمتکار دکھائیں یا کچھ اپنے چھوٹے موٹے کام دکھائیں، آپ جتنا چاہے لوگوں سے چندہ لے لیں، لوگوں کو جتنا چاہے مروب کر لیں۔ یہ ویڈیو، یہ اسٹیٹس اور یہ انسٹاگرام اور یہ شارٹ کلپس اور یہ سب جو کیا ہوتے ہیں، یہ سب دنیا میں اپنی جگہ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد تربیت نہیں ہوتا ہے۔ تربیت وہی اپنے ماں باپ سے ہو رہی ہے یا کسی استاد سے ہو رہی ہے یا کسی جلسے میں یا کسی آپ کے ارد گرد کا کوئی مربی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ کی اصلاح کرتا ہے، وہاں سے تربیت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ نشانی لاؤ نشانی لاؤ، حالانکہ کچھ معجزات تو آپ مدینے میں مکے میں دکھائے گئے۔ سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن کریم تھا کہ جو میسج قرآن کریم دیتا تھا، اس میسج کا پوری دنیا میں اس وقت کوئی دوسرا کوئی مثال نہیں تھی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ جو آپ سے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، اگر آپ کو یہ بہت دشوار گزرتا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے آپ کو، یہ بہت یہ دیکھ کر کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو بہت ٹینشن ہوتی ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ إِعْرَاضُهُمْ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر تمہارے اوپر یہ بہت مشقت گزرتی ہے تو اگر تمہارے بس میں ہے تو ایک کام کرو، کوئی زمین میں سرنگ کھودو اور اس میں غائب ہو جاؤ۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا تم سرڑی لگا کے آسمان پہ چلے جاؤ اور جا کے کوئی نشانی لے کے آ جاؤ۔ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر تمہیں یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہے تو ایک کام کرو، کسی سرنگ میں جاؤ اور وہاں سے نشانی ڈھونڈ کے لاؤ، یا سیڑھی لگاؤ آسمان سے کہیں نشانی ڈھونڈ کے لاؤ۔ فتاتی انبیاء، بھائی آپ اس سے مت گھبرائیں۔ آپ نشانی، اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان کے نشانی کے ڈیمانڈ کے پیچھے آپ پریشان نہ ہوں۔ نشانی میری مرضی سے جب مجھے کوئی معجزہ دینا ہوگا تو میں بھیجوں گا، ورنہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور آپ اپنی محنت میں لگے رہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا۔ ہدایت کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا وہ آپ ہمارے اوپر چھوڑیں، آپ کے اوپر جو کام ہے۔ اگر یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر وہ آپ سے نشانیاں معجزہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ ڈیمانڈ اگر آپ پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نشانی چلی جائے گی۔ قرآن نے اس سے پیچھے خود ایک آیت میں کہا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر ساری نشانیوں کی ڈھیر لگا دیں وہ مسلمان نہیں ہونے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکیہ، آپ برحق ہیں۔ اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعوت میں یا آپ کی ذات میں کوئی کمی ہے، کچھ کمی نہیں ہے، اور اس میں آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ تو آپ کو ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے آیت کی گئی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیشہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دکھاؤ، تو وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مطالبہ کیا۔ تو بہرحال دین اور نماز یا کلمہ یا ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اس پر محنت کرنے سے۔ اس پر محنت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، سمعنا و اطعنا۔ کیا ہے؟ آپ دعا پڑھتے ہیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ یہ جو ایمان والی بات ہے یہ پکی کیسے ہوگی؟ سننا پڑے گا، سمعنا واطعنا۔ اطاعت صحیح طریقے سے پیدا ہی تب ہوگی جب سنو گے، اسی لیے پہلا لفظ ہے سمعنا۔
اطاعت کے ٹریک پہ آنے کے لیے پہلے ایک کورس کرنا پڑتا ہے. وہ کون سا کورس ہے؟ سننے کا. سنیں گے نہیں تو پھر کورس کے وہ اطانا کے کورس پہ پہنچیں گے ہی نہیں. آپ کو سمعنا کی ڈگری لو پہلے، پھر آپ کا اطانا میں آپ کو ہم ایڈمیشن لیں گے. یہ نیچر ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ سناؤ لیکن صرف کرامت والے قصے سناؤ، کرنے والی باتیں مت بتاؤ. یہ کرنے والا کام تو بھاری پڑتا ہے. تو یہ جو بیٹھنا بٹھانا ہے، یہ اس کے پیچھے یہ چونکہ ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہم کو اس پر بھی کافی بات کرنی پڑتی ہے تاکہ ذہن بنا رہے کہ ہم اپنی ضروریات، اپنے روٹین کو ہم درس کے کہیں بھی ہم اگر جڑے ہوئے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، کہیں بھی بندہ جڑا ہوا ہے تو اس کے مطابق سیٹ کرے. اس کے اندر یہ سوچ کے سیٹ کرے کہ بھائی آج کے دن میں میرا ایک کام ہے تو اس کام جہاں بھی آدمی جڑ رہا ہے اس جڑنے کو شامل کرے. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اپنا شیڈیول بنائیں تو سب سے پہلے آف کس کو کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو آف کرو. اس کو تو کبھی بھی، یہ تو ایک دم ایکسٹرا چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ تو ہم ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اس کو آف کرو. یہ سب سے پہلے یہ ہٹ گیا. آج کے دن میں 12 گھنٹے چاہیے تو 1 گھنٹہ ہمارا یہاں لگتا ہے تو 1 گھنٹہ تو یہ ہمارا نکل گیا، اس کو سائڈ کرو. یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ سمعنا ہوا تھا. یہ قرآن کے ایک ایک لفظ پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ریشنلی اور کیا کہتے ہیں کہ فلسفیانہ انداز سے سوچنے کی کوشش کریں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. یہ کوئی کامن ورڈز نہیں ہیں. یہ اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں جس کو آپ لیگل لینگویج یا کانسٹیٹیوشنل لینگویج یا اس طرح کی جو سینٹنسز ہوتے ہیں وہ کتنے معنی خیز ہوتے ہیں. وہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے. قرآن ان سب سے آگے ہے. ہم تو بس خالی رٹنے کے طور پر پڑھتے ہیں، اس کو گزار لیتے ہیں. سمعنا و اطعنا، سنا ہے اللہ ہم اطاعت کریں گے. تو پتہ کیا چلا؟ اطاعت کرنے کے لیے سننے کا کورس پورا کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح نماز، ایمان سب مضبوط کیسے ہوگا؟ جب ہم بہت زیادہ اللہ کی بات سنیں. اور فرق پڑتا ہے، بے شک فرق پڑتا ہے. بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اصلاح ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ابھی میں دوسری بات نکلی. ابھی یہ جو میں اکثر تحریمہ میں بولتا ہوں نا کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے میں نے گاؤں میں بھی اس بار، چونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ غلطی کامن ہے، کیونکہ جنرل پبلک کو عادت ہے خالی ہاتھ باندھ کے مسجد میں جانے کی. یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ باندھتے ہیں. اللہ اکبر بولنا اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، وہ نماز ہی میں داخل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلا فرض ہی چھوٹ گیا. کوئی بھی ایک فرض چھوٹے گا تو نماز جائے گی. اب دوسری بات سامنے آئی کہ وہ جو سلام پھیرتے ہیں تو آخری فرض کیا ہے نماز کا؟ نماز کا آخری فرض کیا ہے؟ گردن پھیرنا دائیں طرف. نماز کا آخری فرض گردن پھیرنا نہیں ہے. نماز کا آخری فرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے. اب وہ آپ نے گردن نہیں بھی پھیری آپ نماز سے نکل جائیں گے. آئی بات سمجھ؟ لیکن ہمارے یہاں کیا عادت ہے؟ نماز میں داخل ہونے کے لیے اور نماز میں نکلنے کے لیے منہ سے نہیں بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غور کیجیے. اور میں جو لگتا ہے میں جب بھی تقریر کرتا ہوں آدھی سے زیادہ پبلک ٹینشن میں رہتی ہے. وہ سب ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ میں بولتا ہوں کہ نہیں بولتا ہوں. یہ میں نے وہاں بھی کیا، ہر جگہ میں نے دیکھا، چونکہ میں چہرے پڑھتا ہوں کہ پتہ تو چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کی یعنی وہ کہاں اٹیک کر رہا ہے. اب بعد میں پتہ چلا جناب یہ بھی بولنا پڑے گا اب ساتھ میں، کیونکہ بیچ کا ایشو، بیچ میں جو ہے جو فرائض ہیں وہ تو ہم عمل کرتے ہیں. جیسے قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، قومہ فرض ہے، سجدے فرض ہیں، قرات ہے، یہ سب تو کرتا ہے بندہ. لیکن یہ 2 ہے جس میں انسان کو خیال نہیں رہتا ہے. 2 فرض چھوٹ گیا. اگر پہلا والا فرض تو وہ کہتے ہیں نا 0 انٹری 0 ایگزٹ. جب بولنے کے ٹائم اللہ اکبر نہیں بولا تو اب چاہے ویسے نکلو چاہے ویسے نکلو، وہ نکلنا نہ نکلنا دونوں برابر ہے. سمجھ گئے میری بات؟ یعنی جس نے اللہ اکبر بولنے کے لیے خالی ہاتھ اٹھایا تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. اب وہ نکلنے کے ٹائم خالی گردن پھیرے یا السلام علیکم بولے، دونوں بات برابر ہے، کیونکہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی اور اس کو احساس ہی نہیں کہ میری نماز نہیں ہو رہی. اسی طرح گردن سلام پھیرنے کا، اب ایک بندہ نماز کے لیے تو اللہ اکبر بولا، عادت پڑ گئی، اللہ اکبر بولنا شروع کر دیا، نماز میں برابر داخل ہو گیا، تو انٹری تو پراپر ہے لیکن ایگزٹ 0 ہے. کیوں؟ ایسے گردن پھیر دیا، نماز سے نکلا نہیں، اور جب نماز سے نکلا نہیں نماز گئی. آخری فرض چھوٹ گیا، نماز گئی. پہلا فرض اللہ اکبر بولنا ہے اور آخری فرض السلام علیکم ورحمۃ اللہ منہ سے بولنا ہے. دوسرا والا تو سنت ہے، اگر دوسرا چھوٹ گیا تو ٹینشن کی بات نہیں ہے. پہلا فرض ہے. یہ جو یہاں کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سلام ہم اگر 4 طرف ہوں گے تو 4 طرف سلام نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سلام کیا ہے.
اور ایک طرف سلام کی بھی روایتیں موجود ہیں، یہ کوئی روایت سے ہٹا ہوا عمل نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک بھی پہلا ہی سلام فرض ہے۔ کون سا؟ دونوں سلام فرض نہیں ہے، پہلا سلام فرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن فرض پہلا والا ہے، پہلا والا آپ نے سلام بولا، نماز مکمل ہو گئی۔ تو یہ سیکھنے سے، یہ ہے سیکھنے کی بات۔ نماز کیسے صحیح ہوگی؟ یہ سب سیکھیں گے تو ایک ایک پوائنٹ سامنے آتا ہے۔ کبھی پتہ چلا کہ جناب مجھے تو آج تک میں بھولتا نہیں، بہت سارے لوگوں نے دوسرے کہا، ایک نوجوان نے تو باضابطہ مجھے آ کے کہا کہ مولانا یہ تو آپ نے میری 40 سال کی نماز کو پنگے میں ڈال دیا۔ اس کراچی کے ساتھی تھے، وہ ایسے ہی بولا کہ پنگے میں ڈال دیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بولا مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں اللہ اکبر۔ عادت نہیں ہے نا، اصل میں ہمیں وہ ہاتھ اٹھانے والے جھگڑے میں پھنسا کے رکھا قوم نے۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ رفع یدین کرنا، ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑنا، یہ نماز کے اندر مطلب اس سے نہ کسی کا ثواب بڑھے گا نہ کسی کا ثواب گھٹے گا۔ اگر ہاتھ باندھنے کا ثواب زیادہ ہے تو ہاتھ چھوڑنے والے کا کم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہاتھ چھوڑنے والے، ہاتھ باندھنے والے اور ہاتھ رفع یدین کرنے والے سب کا ثواب ایک جیسا ہے۔ یہ وہ مسائل نہیں ہے جس پر اجر کا معاملہ آ کے رک جائے، یہ طریقے کی بات ہے۔ یہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے، وہ بھی ثابت ہے۔ بہرحال یہ بات اس لیے تھی کہ سننا سنانے کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دروس کی پابندی کی۔ یہ جو ہم سورہ تحریم سن رہے تھے، قصہ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں شہد آتا تھا، وہ آپ شہد وہ پیش کرتی تھیں، اس میں تھوڑا وقت لگ جاتا تھا، تو دیگر ازواج مطہرات خاص طور کو احساس ہوا، خاص طور سے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے اس کو فیل کیا، اور پھر ان لوگوں نے ایک پروگرام بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے منہ یعنی آپ کے دہن مبارک سے بو آ رہی ہے مغافیر کی، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی ایسی بو جس کو کوئی کسی انسان کو اچھی نہ لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت دور رہتے تھے۔ ایک خاص وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کے آنے کا کوئی وقت فکس نہیں تھا، لہٰذا حضرت جبرائیل کے آمد کے احتیاط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی اپنے جسم مبارک سے کوئی بھی چیز ایسی پسند نہیں فرماتے تھے جس میں کسی قسم کی ایسی بو ہو جو کسی انسان کو اچھی نہ لگے۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو جو چیزیں انسانوں کو پسند نہیں ہیں ان سے فرشتوں کو بھی کراہیت ہوتی ہے، لہذا پسینے کی بو یا لباس کا بے ڈھنگا ہونا، یہ دھیان رکھیے۔ ہمارے ہاں بزرگی میں کیا ہے، سب سے پہلے یہ اس لیے بار بار بولتا ہوں کہ ہماری عوام کے دماغ سے وہ نکلے، یہ جو کورونا بیٹھا ہوا ہے بزرگی کا، یہ نکلنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ اب ہمارے یہاں کیا تصور ہے کہ جو زیادہ صاف ستھرا اچھے لباس میں ہے، ایسا نہیں مہنگا ہو، طریقے کا لباس ہے، وہ بزرگ نہیں ہے۔ بزرگ ہونے کا پہلا کرائٹیریا کیا ہے کہ ایک آستین چھوٹی ہو، ایک آستین بڑی ہو، ایک پاجامہ کی موری نیچے ہو، ایک اوپر ہو، ایک دامن ٹیڑھا ہو، ایک دامن سیدھا ہو، رومال رکھا ہوا ہو، اور جناب ٹوپی ہو وہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہو، اور پھر داڑھی کے بال بھی ذرا بکھرے ہوئے ہوں، یہ تھوڑا بزرگی کے کسی نہ کسی گریڈ پہ پہنچ گئے۔ ہمارے ہاں جیسے جیسے یہ چیز بگڑتی جاتی ہے نا، بزرگی کا گریڈ اوپر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ننگا ہو گیا تو بس وہ بزرگی کے آخری مقام پر پہنچ گیا۔ بھائی یہ جو مجذوب ہوتے ہیں، مجذوب ان کے یہاں کیا ہے؟ بزرگی کا ایک مقام وہاں پر ہے جہاں پر بدن سے کپڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جناب یہ بزرگی کے اس لیول پر پہنچ گیا کہ اب اس کے آگے کوئی لیول نہیں ہے، اس کے لیے پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہے، یہ تو ہمارا رواج ہے۔ لہذا حضرت فرشتے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، لہذا ہمارا لباس درست ہونا چاہیے۔ یہ تکلف نہیں ہے، ہمارا کپڑا درست ہو، ہمارے جسم سے بدبو نہ ہو، ہم کوئی بھی خوشبو ایسی استعمال کریں جو عام طور سے لوگ اس کو جیسے کچھ تیز خوشبوئیں ہوتی ہیں جو بعض لوگوں کو ذرا بھاری پڑتی ہیں، ایسی خوشبو کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خوشبوئیں بھی وہ استعمال کریں جس سے کسی کو، کیونکہ ہر خوشبو ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے بعض جو ہے وہ چنبیلی والی جو خوشبو ہے، یاسمین والی، وہ اگر تیز ہو تو وہ تو کتنے لوگوں کو اسی ٹائم سر درد شروع ہو جائے گا اور نزلہ ہونے لگتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں محسوس کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا پورا خیال فرماتے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، بالکل ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی بو ہوگی تو جبرائیل علیہ السلام مطلب کا آنا جانا رہتا ہے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسی بو آ رہی، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں اب یہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد نہیں کھاؤں گا۔ روایتوں سے یہ ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے اس انداز سے فرمایا کہ مطلب آئندہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا، تو وہ حرام جیسی بات ہو گئی۔
تو پھر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو حلال ہے اس کو اپنے لیے ممنوع کرنا یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ کوئی چیز، بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھی ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، لیکن کوئی ایسا جانور ہو جو بہت خوبصورت ہو، مثال کے طور پر آپ مان لیں کوئی بھی بعض بلیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بہت خوبصورت ہے بلی، لیکن حرام ہے، بلی نہیں کھا سکتا کوئی، بلی کھانا حرام ہے، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورت ہو، چاہے وہ گھر میں رات دن بدن سے لپٹی رہے، کچھ بھی ہو، لیکن کھانا حرام ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ حرام ہے تو اللہ نے حرام کی ہوئی ہے، اور ایک چیز ہے کہ نہیں، ایک چیز حلال ہے لیکن وہ حرام بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں الفاظ تو یہی استعمال کیا ہے مفسرین نے، عربی والوں نے معاتبہ استعمال کیا ہے اور اردو والوں نے تنبیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ غیب سے تنبیہ ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ جو چیز حلال ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حلال حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اور وہ بھی اپنی ازواج کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے، مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس قسم کو توڑنا، یعنی آپ جائز کیا، اس قسم کا توڑنا اللہ نے آپ کے لیے جائز کیا، لہٰذا ہر وہ قسم جو درست نہ ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اس قسم کے پابندی نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی نے کہا کہ میرے چچا آج کے بعد آئیں گے، بخدا میں ان کو سلام نہیں کروں گا، قسم کھائی کہ میں چچا کو سلام نہیں کروں گا۔ سلام کرنا عبادت کا کام ہے، کسی نیکی اور عبادت کے لیے قسم نہیں کھا سکتا، اب اس کے لیے حکم ہے کہ وہ قسم توڑے، قسم کھائی ہے تو توڑنا پڑے گا، لیکن اس قسم کی پابندی نہیں کر سکتا ہے، اور اگر پابندی کرے گا دو گناہ ہوگا، ایک تو چچا کو سلام نہیں کر رہا ہے، دوسرا اس قسم کو نہیں توڑ رہا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور اللہ آپ کا مولا ہے، آپ کا مددگار ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ مولا کے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت معنی ہے، اس میں سپورٹر بھی ہے کہ اللہ آپ کا سپورٹ کرتا ہے۔ اگر کسی غلام کو آزاد کر دیا گیا تو جس غلام کو آزاد کیا ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت بلال کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا تھا تو حضرت بلال کو کیا کہیں گے ہم؟ مولا ابی بکر۔ جیسا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کیا تو کیا ہیں یہ؟ مولا رسول اللہ۔ بہت سارے، اور جو مولا کا جمع ہے پلورل وہ موالی ہے، کیا ہے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام ہے اس کے لیے لفظ کیا آتا ہے؟ موالی رسول اللہ۔ اور ہمارے اردو میں یہ لفظ کتنا غلط معنی میں آیا تو وہیں سے ہوگا واللہ عالم، یا ہو سکتا ہے کوئی دوسری زبان کا لفظ ہو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، یہیں پر دیکھیے وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اس پر پہلے بات بھی کی ہے بہت حجۃ الوداع کے بعد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولاه فعلی مولاه، جس کا مولا میں ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو بعض لوگ آج بھی ہمارے بعض علماء حضرات، علماء تو نہیں کہیں، مقررین ہیں، اسپیکرز ہیں، وہ مولا علی کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو الفاظ کسی خاص نسبت سے کہے گئے ہیں وہ ہمیشہ پکارنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا صحابہ میں سے کسی نے بھی حضرت علی کو مولا علی کہا، تابعین میں سے کسی نے بھی حضرت علی کو مولا علی کہا نہیں کہا۔ یہ پکارنے کے الفاظ نہیں تھے، اس کا ایک مقصد تھا، وہ کسی خاص بیک گراؤنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یمن سے جو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے تو اس وقت کچھ لوگوں کو ناراضگی ہو گئی تھی، تو اس وقت فرمایا کہ جو علی سے، جو میں جس سے محبت کرتا ہوں یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جس کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کا محبوب ہونا چاہیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا علی سے بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ علی سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ حضرت علی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو حضرت ابوبکر کے لیے بھی ہے، حضرت عمر کے لیے بھی ہے، حضرت عثمان کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے لیے ہے تقریباً، لیکن وہ کسی خاص مناسبت سبب سے کوئی لفظ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا الگ مطلب نکال کے ایک الگ پورا دین ہی بنا لیا جائے۔ تو مولا کے بڑے سارے معنی ہیں، واللہ مولاکم، اسی طرح مولا وارث کو بھی کہتے ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت وہ بات جو فرمائی تھی کہ میں اچھا اب دیکھیں آپ حدیثہ میں کیا راز کسی زوجہ سے آپ نے فرمایا تھا،
وہ راز ذکر نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ کوئی راز کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے کہی، اس زوجہ نے دوسرے زوجہ کو بتا دیا، پھر اس زوجہ نے کو جو دوسرے بتایا تو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کا یہ راز ایک زوجہ نے دوسری زوجہ کو بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرا یہ راز آپ نے دوسرے کو کیوں بتایا؟ یہ سب بات راز کے اندر ہو رہی ہے، لہٰذا وہ بات مجھے بڑی اچھی لگی یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جس بات کو اللہ راز کی شکل میں بیان کر رہا ہے ہمیں وہ تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ راز کیا تھا۔ صحیح بات؟ اس آیت میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ کہ جب کوئی راز کی بات کہی جائے تو وہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ یہ عام طور سے ازواج میں میاں بیوی میں ہوتا ہے، عام طور سے ہوتا ہے، میاں بیوی بہت سارے راز کی بات ہوتی ہیں جو گھر میں کسی دوسرے کو کہنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ شوہر اگر کوئی راز کی بات بیوی سے کہے تو وہ بیوی کسی کو نہ کہے، اور اگر بیوی شوہر سے کوئی بات کہے راز کی بات تو شوہر نہ کہے، راز کو راز رہنے دینا چاہیے۔ ایک تو ہمارے لیے اس میں یہ تعلیم ہے کہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ نے یہ خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی راز اگر ظاہر ہوتا ہے تو اس راز کی امانت میں جو خیانت ہوتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو معلوم پڑے یا نہ پڑے اللہ کو معلوم پڑ جاتا ہے، لہٰذا جو چیز ظاہر سے اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، لہٰذا ہر بندے کو راز فاش کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بات اللہ کے علم میں جا رہی ہے، لہٰذا ہمیں یہ راز فاش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات بہت مختلف تھی، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ میں سب سے زیادہ جو رہتی تھی وہ کون رہتی تھی؟ ازواج رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے مدینے میں آنے کے بعد انٹرنیشنل پلاننگز، انٹرنیشنل ایشوز ڈسکس ہوتے تھے اور پلاننگ ہوتی تھی۔ بہت ساری بات ہے، آپ تو کہیں کریں گے نا، دل میں تو نہیں رکھ سکتے ہر بات۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ مطہرہ میں آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، ذکر کیا، تو اب مثال کے طور پر مکے جانا ہے حملہ کرنے، یا یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، تو بہت ساری بات کسی خاص، جیسے حضرت ابوبکر سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی نہیں ہے، حجرے میں آپ تشریف لائے اور ان سے کوئی بات کہی، ظاہر سی بات ہے زوجہ کو باہر تو نہیں نکالا جائے گا، زوجہ کے سامنے بات ہو رہی ہے۔ تو زوجہ ازواج مطہرات کو بھی یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ کی حیثیت عام ازواج کی نہیں ہے، یہاں بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے ہیں، لہٰذا حرم نبوی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی راز کی بات ہو تو وہ اتنا اسٹرکٹلی راز رہنا چاہیے کہ کسی بھی شکل میں وہ کسی دوسری زوجہ کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے، یعنی حالانکہ وہ بھی ازواج ہیں، دوسری بھی زوجہ ہیں، زوجہ کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ ایک زوجہ کے پاس اگر راز کی بات ہوئی ہے تو وہ راز کی بات دوسری زوجہ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تربیت ہے، راز کو محفوظ رکھنے کے لیے آدمی اتنا فولادی ہو، اتنا ایک دم کنکریٹ ہو کہ وہ ادھر سے ادھر سلپ نہ ہو اور لیک نہ ہو۔ یہ اصل اس میں مقصد تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قصے میں ایک زوجہ سے کوئی بات کہی اور وہ راز کی حد تک تھا، آپ نے فرمایا کہ کسی کو بتانا مت۔ وَإِذْ سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کوئی بات، حدیثہ مطلب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، وہ راز کی بات اس زوجہ نے دوسرے کو بتا دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کارروائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ظاہر کر دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ یہ راز لیک ہوا ہے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ کیوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس کی وجہ اور اس کی بنیاد سمجھ گئے آپ کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑے اہم فیصلے لیے جاتے تھے، جنگوں کے فیصلے لیے جاتے تھے، قبائل پر حملے کے فیصلے لیے جاتے تھے، شخصیات کے بارے میں فیصلے لیے جاتے تھے، بہت سارے فیصلے لیے جاتے ہیں، جن فیصلوں کو، ہر فیصلے کو جب راز کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ بتانے کی نہیں ہے، اور نبی کبھی بھی کوئی بات چھپاتا نہیں ہے، کسی مصلحت کی وجہ سے کچھ دن کے لیے راز رکھنا پڑتا ہے، جیسا کہ مکے کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھی دعا مانگی کہ یا اللہ ہماری یہ خبر مکے میں کسی بھی شکل میں نہ پہنچے، کیونکہ ہم اچانک پورے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے وہ حضرت حاتب والا واقعہ پیش آیا تھا، لہٰذا وہ راز کو راز رکھا گیا، کسی کو نہیں بتایا آپ نے کہ کہاں جانا ہے۔ لہٰذا وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز میں جو بات کی تھی ازواج مطہرات کے ساتھ، کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بتائی اور کچھ باتیں دوسرے کو بتائی،
دونوں کو دونوں باتیں، ساری باتیں نہیں بتائی تھی، ایک کو ایک بات بتائی، ایک کو ایک بات بتائی، لہٰذا وہ راز جو فاش ہو گیا تو فلما نبأہا بھی، اللہ نے بتا دیا کہ یہ راز آپ کا فاش ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ سے پوچھا، ان میں عموماً انہی دونوں حضرت عائشہ حضرت حفصہ ہی کے بارے میں بات آ رہی ہے واللہ اعلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میں نے جو یہ راز کی بات آپ کو بتائی تھی یہ آپ نے لیک کیوں کر دی؟ فلما نبأہا بہ، وہ راز والی بات جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجہ سے دریافت کر لیا کہ آپ نے یہ لیک کیا، تو کیسے کیا؟ قالت من انبأک ھذا، اب اس زوجہ کو خیال آیا کہ ارے یہ تو ہم نے خود راز کو راز میں رکھ کے مطلب آگے بتایا تھا، راز میں رکھ کے بتایا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ قالت من انبأک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات نے بتایا جو علیم ہے اور جو خبیر ہے، جو خوب جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کس راز کے اوپر ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، کس راز کی اطلاع آپ کو نہیں دینی چاہیے، اور جو خبیر، جس کے پاس ہر بات کی خبر ہے۔ علیم اس اعتبار سے اللہ کی ذات علیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون سے بات پر پابندی لگانی ہے، کس کو نظر انداز کرنا ہے، کس سے تجاوز کرنا ہے، کس پر گرفت کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، وہ اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اس سے اللہ سے زیادہ کس کے پاس علم ہوگا۔ اور خبیر، کہاں کیا حرکت ہو رہی ہے اس سب حرکت کو اللہ جان رہا ہے، سب اس کی نظر میں ہے، لہٰذا اس نے یہ راز مجھے اطلاع دی وحی کے ذریعے، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس راز کی اطلاع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا ضروری ہے۔ اور خبیر ہے وہ ذات کہ خبیر ہے، خبیر کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ اندازے سے اللہ کوئی بات کہتا ہے، اللہ تو خبیر ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز اندازے والی نہیں ہے، اللہ کے یہاں تو ہر بات، ہر چیز اس کے نظر میں ہے، ہر چیز اس کی اطلاع میں ہے۔ قال نبانی العلیم الخبیر، اب ظاہر سی بات ہے معاملہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا تھا، اور یہاں پر دیکھیں عام زندگی میں ہمارے لیے بھی یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یعنی خاص طور سے میاں بیوی کے تعلقات میں یہ آداب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ تھا اور جو ان کی تربیت کی گئی، اگر ہمارے ازواج میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سماج میں میاں بیوی کے ساتھ اگر اس ماڈل کو سامنے رکھا جائے اور اس کو ایک ایک کر کے نکالا اور سمجھا جائے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایک تو راز والی بات آئی، اسی سلسلے میں بات دوسری وہ جو ہے سورہ احزاب میں بھی کہ ان حضرات ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ خرچہ کچھ بڑھنا چاہیے، ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا فرمایا، ایک میں نے اس سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت آئی، تو قرآن وہاں کہہ رہا ہے ازواج مطہرات کو، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے ازواج مطہرات آپ اپنے آپ کو دوسری عورتوں سے مشابہت نہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو دوسری عورتوں کی طرح نہ سمجھیں، آپ کا معاملہ بالکل الگ ہے، آپ جو نیکی کرتی ہیں آپ کو نیکی کا اجر ڈبل ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں دوسری خواتین کے ساتھ بہت ساری پابندیاں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پابندیاں ہیں، اور جگہ پر 3 سوکن سے زیادہ کوئی بیوی 3 سوکن سے زیادہ کسی کو نہیں جھیلے گی، لیکن نبی کے گھر میں ایک ایک خاتون کے ساتھ 7 8 سوتنیں ہوں گی، تو معاملہ مختلف ہے۔ دوسری ذمہ داری والی بات، آپ کے ہاں آپ کے پاس بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، دوسری خواتین مجبور ہیں تو وہ زکوٰۃ لے سکتی ہیں، لیکن آپ کے ہاں آپ کے گھر میں زکوٰۃ کا مال نہیں پہنچے گا، اور آزمائش میں دوسرے تمام لوگ کم آزمائے جائیں گے، لیکن نبی کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب نبی کی آزمائش زیادہ ہوگی تو اس آزمائش کا اثر آپ پر بھی پڑے گا، لہٰذا آپ اپنے آپ کو دوسری خواتین سے اپنا مقابلہ نہ کریں اور دوسری خواتین کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے؟ جو لوگ سماج میں دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے گھروں میں اگر کچھ، یعنی ان کے گھروں میں جو بیویاں ہیں یا ان کے گھر کے جو بچے ہیں، انہیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں دوسری خدمت اور دوسری محنت ہو رہی ہے، تو ہمیں دوسرے گھرانوں کے ساتھ ہمیں مقابلہ یا ہمیں اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کے ہم ختم کر جائیں۔ اگر کوئی مسجد کا امام ہے تو اسے دماغ میں آنا چاہیے کہ میرے بیوی بچے دوسروں کی طرح نہیں ہیں، ان کے بچوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری حالت دوسروں کی طرح نہیں ہے۔
اس ریس میں تو دل چاہے گا، دل تو سب کا چاہے گا، کیونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ بھی انسان ہے، جذبات شوق ارمان ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن قربانی دینی پڑے گی۔ کیوں؟ اس قربانی کا پھر فائدہ کیا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ اس کرائٹیریا کو اگر آپ نے فلفل کر لیا اور اس کو آپ نے اس کو مینٹین کر لیا تو پھر اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ وہی نیک کام دوسرا کرے گا تو اس کو جو اجر ملے گا آپ کو ڈبل ملے گا۔ آخرت کی طرف ہمارا ذہن نہیں ہے، ہمارا ذہن دنیا پر ہے۔ فلاں کی بیوی اتنا پہنتی اوڑھتی ہے تو حاجی صاحب کی بیوی کیوں نہ پہنے، فلاں صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب کی بیوی کیوں نہ پہنے، بلکہ آج کل تو شیخ الحدیث صاحب کی بیوی زیادہ پہن رہی ہے، بیچارہ مقتدی تو منہ دیکھتا ہے، محتمم صاحب کی محترمہ ہی زیادہ پہنے اوڑھے رہتی ہیں، متولی صاحب کے محترمہ زیادہ پہنتی اوڑھتی ہیں، انجینئر صاحب والے تو بیچارے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا اچھا لطیفہ کسی نے کہیں لگایا ہوا تھا کہ پیر صاحب کے پاس لوگ اپنے دکان مکان کی حفاظت کے لیے تعویذ لینے جاتے ہیں اور دعا کرواتے ہیں، اور وہی پیر صاحب اپنے مکان کی دکان کی حفاظت کے لیے CCTV لگواتے ہیں۔ یہ کیڑا پاگل پن ہے۔ وہ یہ چھوٹے چھوٹے سوشل میڈیا سے ویسے بہت سارے فائدے بہت ہیں۔ وہ ایک کلاس میں بچے کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو بولتے ہیں مولانا ٹیچر سے کہ سر میرا ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ بولا یہ تو ہم نے بہت جگہ دیکھا کہ ہمارے پیر صاحب کی ہمارے حضرت کی دعا سے، تو لیکن میں نے پیر صاحب کی گاڑی پہ یہ کبھی نہیں دکھا ہوا دیکھا کہ یہ گاڑی جو ہے ہمارے مریدوں کے نذرانے کی ہے، کیونکہ گاڑی تو سب مریدوں کے نذرانے کی آتی ہے، تو ادھر تو لکھا ہوا ہے کہ پیر صاحب کی دعا کی برکت، تو گاڑیوں پہ بھی لکھو نا کہ یہ ہمارے مریدوں کے نذرانے کی برکت۔ تو لہٰذا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ اللَّهِ، تو یہ ہمارے سماج میں سیکھنے کے لیے۔ اب کوئی سماج کا لیڈر ہے، وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے، اب جناب الٹا ہے، سارا الٹا ہے، دیکھ لیجیے آپ، سارا الٹا ہے۔ یہ ہم نے کس پر منطبق کریں گے؟ یہ کیا نبی کے ساتھ ہو کے ختم ہو گیا؟ اگر ختم ہونے والی بات تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تنبیہ کر کے بات ختم کر دی جاتی۔ قرآن میں وحی کی شکل میں اس کو محفوظ نہیں کیا جاتا۔ وحی کی شکل میں محفوظ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، ورنہ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بات بھی بالکل ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اسی صورت میں آگے آ رہے ہیں نا آیت کیا ہے، ان طلقکن، اگر نبی آپ کو طلاق دے دے تو ازواجا خیرا منکن، تو آپ سے اچھی بیویاں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے گا، لیکن ان کو طلاق نہیں ہوئی اور یہ بیویاں بدلی نہیں گئیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں سب سے اچھی خواتین اور بیویاں یہی تھیں، کیونکہ اس سے اچھی بیویاں ہوتیں اور نبی کے پاس کے زوجیت میں نہ آتی تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ احساس دلایا اللہ نے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ تو اسی طرح سماج میں اگر کوئی لیڈر ہے، سماج میں کوئی رہنما ہے کسی بھی شکل میں، خواہ وہ سماجی رہنما ہو، اب جناب وہ اپنی زندگی، اپنے لائف اسٹائل میں اور اپنے اسٹیٹس میں وہ دوسروں کو نہ دیکھے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ مجھے تو اس معاملے میں تھوڑا احتیاط کرنا پڑے گا، میں اگر شادی کروں تو کیسی کروں، تھوڑا شادی کروں، درمیانہ شادی کروں، نہ تو ایک دم خشک۔ بعض لوگ اتنی خوش شادی کرتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ عام دنوں میں بازار جائیں گے تو زیادہ ہنگامے کے ساتھ جاتے ہیں اور شادی میں جائیں گے تو 2 آدمی جاتے ہیں۔ یہ ان بیلنسنگ ہے۔ شادی کے ساتھ جو شادی کی حد تک جو اہتمام ہے وہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ شادی اعلان جسے کہتے ہیں، مطلب اعلان کا مطلب شادی کی شکل میں 2 4 10 لوگ جمع ہوئے اور شادی کے انداز سے شادی ہوئی، وہ طریقہ ہے۔ لیکن اب اس میں کیا صورتحال ہے جناب، وہ 18 20 لاکھ کے تو خالی ٹینٹ پہ خرچ ہو گئے۔ ابھی ایک صاحب کی شادی پتہ چلا 18 لاکھ یا 20 لاکھ تو صرف ٹینٹ پہ خرچ کیا، اور کھانے پہ کتنا خرچ کیا ہوگا۔ اور پھر کھانے میں کیا جناب، یہ ابھی میں زیادہ دن پرانی بات نہیں، 6 7 8 مہینے پرانی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں ہندوستان کا ایک صاحب بتانے لگے، اور پھر اس میں کیا بتایا، پورا بکرا ٹانگ کے رکھا ہے۔ یہ انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دہلی کے قریب نہیں بلکہ دہلی میں نوئیڈا، ہمارے جاننے والے کوئی آتے ہیں رشتے میں، تو ان کے ایک بچی کی شادی کے بارے میں یہ تفصیل بتا رہے تھے، اتنا خرچ شادی کے اندر لڑکے والوں نے۔
اب جب اتنا خرچ ہوگا تو کم سے کم 40 لاکھ تک تو چلی گئی ہوگی کہانی، کھانا اور ٹینٹ کا ایک دن کا قصہ۔ اس 40 لاکھ میں آپ دیکھیں کتنا کام ہوتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جناب وہ گھر سے نکلے، بچے کو لے کے گاڑی میں بیٹھو، گئے وہاں، وہ کبھی لڑکی کو نہیں پتا کبھی لڑکے کو نہیں پتا، نکاح پڑھا کے چلے آئے۔ تو یہ دونوں ان بیلنسنگ والی ہے، ایک دم ڈس بیلنس ہے معاملہ۔ جس حد تک اگر کچھ معمولی اہتمام برائے نام اسراف سے بچنا ہے، یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال اب جناب وہ زندگی گزارنے میں اتنا زیادہ یہ سب جو قصے آ رہے ہیں ازواج مطہرات کے، یہ ہمارے اپنی زندگی میں سمجھنے کے لیے، اگر ہماری خواتین یہ بات سمجھیں تو یقین کریں آپ زیادہ تر زندگی معاشرے کی جو رسوم و رواج ہیں اس میں آدھے سے زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ خواتین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ خواتین کو ٹارگٹ کرنے والی بات نہیں ہے، لیکن تربیت اگر ہو تو بات سیدھی ہو جائے۔ تربیت کا معاملہ ہے، تربیت اگر ہو جائے، اگر نہ تو اتنا خشک رہا جائے اور نہ اتنا اسراف کیا جائے، پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں۔ اب آج کل متوسط درجے کی جو خواتین ہیں ان کے پاس جو سوٹ ہوتے ہیں گھر کے، آپ بتائیں مجھے ایوریج کتنا منیمم ہوتا ہوگا؟ وہ کسی نے کہا نا کہ بھائی الماری میں کپڑے ڈھونڈنے ہیں تو کون سا پہنوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جب بھی کہیں باہر جانا ہو تو چلے ذرا کہیں سوٹ دیکھ کے آتے ہیں۔ سوٹ دیکھنے سے فرصت نہیں، اور جب سوٹ کے سامنے کھڑے ہوں تو سوٹ سلیکٹ کرنے کا ہمت نہیں، کیا پہنے، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ فلاں فلاں، واللہ والا۔ اب یہ سب تو اس تربیت کرنے کی ضرورت ہے نا، لیکن اب یہ چیز اور بڑھتی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب اس کا بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان ہوتا ہے، فلاں کے پاس 40 ہے تو جو اس سے تھوڑا پیچھے ہے وہ 30 تک تو پہنچنے کی زور لگاتا ہی ہے، اور 30 تک تو مجھے لگتا ہے کوئی 30 سے پیچھے نہیں ہوگا، 30 تو منیمم ہوگا، کم سے کم ایک خاتون کے پاس 30 جوڑے تو ہوتے ہی ہوں گے میرے خیال سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے ازواج مطہرات، یہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ اصل تربیت کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہہ رہا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ 10 12 15 جوڑے بھی کم نہیں ہوتے ہیں ایک خاتون کے حساب سے، 10 12 15 جوڑے بھی وہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ ہے کہ کسی نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ بھائی میرے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، میں ایک جوڑا پہنتی ہوں پھر اس کو صدقہ کر دیتی ہوں، چلو بات سمجھ میں آتی ہے۔ صدقہ کس کو کریں گے؟ جس کو صدقہ کر رہے ہیں اس کے پاس خود 30 40 ہیں، یہ بھی تو ہے نا۔ اب ان کو بھی لینے میں کوئی تکلف نہیں، آنے دو، ان کو بھی روک دینا چاہیے کہ بھائی کسی دوسرے کو دو جن کے پاس 10 ہی ہیں۔ تو یہ ازواج مطہرات کے واقعات اور یہ جو قرآن کے اندر ہے یہ ہمارے سبق کے لیے ہے۔ اب راز والی بات وَيَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ تو اس کے بعد اگر قرآن آگے جو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس اصول اور اس معیار کے مطابق آپ زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر اس آیت پر ہم لوگ آئندہ بات کریں گے۔ اور دوسری بات اگلے ہفتے تو انشاءاللہ سیرت والا سلسلہ دوبارہ آئے گا۔ یہ ہاف سیشن جو ہے یہ تفسیر کا ہے اور فل سیشن جو ہے وہ سیرت کا ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا سیاسی شعور بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ایک اعلان یہ، ہمارے سرپرست صاحب تشریف نہیں لائے آج، تو اعلان یہ ہے کہ رمضان کا سلسلہ شاید یہ جو یہاں حاضری یعنی یہ جو حاضری کے ساتھ جو کلاس کا سلسلہ ہے یہ شاید کنٹینیو نہ ہو، لیکن درس کا سلسلہ رہے گا۔ اس کے لیے مشورہ بھی ہے اور اطلاع بھی کہ ارادہ ہو رہا ہے آن لائن رکھنے کا، جیسا کورونا میں آن لائن رکھا گیا تھا۔ تو زیادہ مناسب وقت معلوم ہوتا ہے تراویح کے بعد تھوڑا وقت اگر فارغ کر دیں تو جو دوسرے حلقے والے بھی جوائن ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جوائن ہونا چاہیے۔ اس وقت کیا ہے، چائے وائے پی کے صوفے پہ بیٹھ کے بھی درس سنا جا سکتا ہے، لیکن عصر بعد اگر اس کو رکھا جائے تو آن لائن والے عصر بعد میں آن لائن والے درس میں سونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو اب اس میں مشورہ ہوگا انشاءاللہ، آپ حضرات بھی سوچیں۔ تو آن لائن کی بات آ رہی ہے کہ گیپ نہ ہو، کیونکہ جب سلسلہ کٹ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو سلسلہ جاری رہے، تو جاری رکھنے کے لیے ایک تو اچھا آپشن آ گیا ہے، چونکہ رمضان میں بہرحال موقع بھی رہتا ہے، ہمارے پاس وقت بھی رہتا ہے اور بڑی آسانی سے آن لائن کنٹینیو کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے مناسب وقت دن تو جو بھی ہے میرے خیال سے جمعہ رکھا جائے یا جو بھی دن میرا خیال وہ تو اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات کے سامنے بھی یہ بات رکھ دی ہے کہ اگر مناسب رہے گا تو انشاءاللہ آن لائن رکھا جائے گا، لیکن صرف رمضان ہی کے لیے۔ پھر رمضان کے بعد دوبارہ حسب معمول سلسلہ انشاءاللہ جاری ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.